بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ آج کل جاہلوں نے بزرگان دین کے مزارات پر نہایت ہی خرافات برپا کر رکھی ہیں، کھلم کھلا شرک و بدعت کرتے ہیں اور منع کرنے والوں کو بزرگوں کا مخالف اور نہ ماننے والا بتلاتے ہیں۔ اجمیر ہی میں دیکھ لیجئے کیسے کیسے بزرگ ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی جنہوں نے تمام عمر توحید اور اسلام کی خدمت و کفار سے مقابلے میں گزار دی، اب ان سے عقیدت رکھنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے شرک و بدعت میں مبتلا ہیں۔ یہ متبعین اور معتقدین ہیں، مقام عبرت کو تماشا گاہ اور فسق و فجور کا مرکز بنا رکھا ہے۔ خوف خدا تو ان لوگوں کے قلوب میں رہا نہیں۔ حالات سن سن کر نہایت ہی قلب دکھتا ہے۔ یہ بد فہم بزرگوں کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ عوام کی تو شکایت ہی کیا، جو لکھے پڑھے کہلاتے ہیں ان کو ان خرافات و شرکیات و بدعات میں ابتلا ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صاحب مجلس میں بہت ہی زیادہ ادب کی صورت بنائے بیٹھے تھے۔ حضرت والا نے دیکھ کر فرمایا کہ آپ جس طرح بیٹھے ہیں اور بھی کوئی اس طرح بیٹھا ہوا ہے، یا آپ ہی پر سب سے زیادہ ادب کا غلبہ ہے؟ پھر ان کو ادب میں اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، غضب کی بات ہے کہ میں تو اصلاح کروں، دین کا نفع پہنچاؤں، اور یہ میرے ساتھ یہ برتاؤ کریں کہ مجھ کو فرعون بنانے کی کوشش کریں۔ انسان ہے، بشریت ہے، اس طرز سے کبھی نہ کبھی قلب میں اپنی بڑائی کا خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگ ہماری اتنی تعظیم و ادب کرتے ہیں تو واقعتاً ہم بھی کچھ ہوں گے۔ جب ہی تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ نفس کا کیا اعتبار؟ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نفس کو کبھی ایسا موقع نہ دے اور ایسے اسباب نہ پیدا ہونے دے کہ جس سے اس کو شرارت کا موقع ملے۔ یہ نہایت ہی کام کی بات ہے جس کو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ نفس ہی وہ بلا ہے جس نے بڑوں کے زہد اور تقوی اور تقدس کو ذرا سی دیر میں خاک میں ملا دیا۔ اس کو کبھی مردہ مت سمجھو۔ بعض اوقات یہ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے دبا ہوا رہتا ہے، مگر موقع اور اسباب کا منتظر رہتا ہے۔ اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں، نفس اشدہاست اوک کے مرداست، از غم بے آلتی افسرداست۔ نفس ایک اشدہا ہے یا مردہ کہاں ہے، بلکہ کسی وجہ سے ٹھٹرا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں، نفس از بس مدحہا فرعون شد، کن ذلیل النفس لا تسد، کن ذلیل النفس ہونا لا تسد۔ نفس زیادہ تعریفیں سن کر فرعون ہو گیا ہے، لہذا اس کو کبھی کبھی ذلیل کر لیا کرو۔ اس کی چالاکیاں اور مکاریاں کسی شیخ کامل ہی کی صحبت سے محسوس کی جا سکتی ہیں اور ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ صحبت کامل ہی اس کے زہر کا تریاق ہے۔ ویسے یہ کہاں قبضے میں آتا ہے؟ شیطان کو اس نے مردود بنوایا، شیطان کو اسی نے مردود بنوایا، اس کی تمام عبادات کو یک لمحے کے اندر خراب اور برباد کرا دیا۔ یہ ایسا دشمن جان بلکہ دشمن ایمان ہے۔ فرمایا کہ صحبت کامل اور مجاہدے کے بغیر کام نہیں بن سکتا۔ اس حکم کے عموم پر ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے جو مشاہدہ ہے کہ علماء کو مجاہدہ کم کرنا پڑتا ہے اور وہ مقصود میں جلد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعلق میں نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ علماء کو سلوک میں بہت کم مجاہدہ کرنا پڑتا ہے؟ ان بزرگ نے نہایت ہی اچھا جواب دیا کہ یہ سب سے زیادہ مجاہدہ کرتے ہیں۔ یہ طالب علمی مجاہدہ ہی تو ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جس دیا سلائی کو برسوں دھوپ دے چکے ہوں وہ ذرا گرمی پاتے ہی روشن ہو جائے گی، اور جس نے ہمیشہ نمی ہی دیکھی ہو اور دھوپ سے واسطہ ہی نہ پڑا ہو وہ بڑی ہی دقت سے جلے گی۔ حضرت سلطان نظام الدین قدس سرہ کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ نے مختصر سا کام لیا اور خلافت دے کر رخصت کر دیا۔ اس پر اہل خانقاہ کو بڑا رشک ہوا کہ ہم تو برسوں سے پڑے ہیں، اب تک کچھ بھی نہ ہوا، اور یہ شخص ابھی آیا اور سب کچھ کر کے چل دیا۔ اس پر سلطان جی مطلع ہوئے۔ یہ حضرات بڑے ظرف والے ہوتے ہیں۔ وقت کو ٹال کر ایک روز فرمایا کہ بھائی جنگل سے کچھ سوکھی لکڑیاں لاؤ اور کچھ گیلی۔ خدام لے آئے۔
فرمایا کہ دونوں میں آگ لگا دو۔ جو لکڑیاں سوکھی تھیں وہ فوراً جلنے لگیں، جو گیلی تھیں وہ باوجود کوشش کے نہ جلیں۔ شیخ کو اطلاع کی گئی کہ گیلی لکڑیاں نہیں جلتیں۔ فرمایا کہ میرا کیا قصور ہے کہ میں تم کو نہ روشن کر سکا اور ایک دن کے آئے ہوئے شخص کو روشن کر دیا۔ بات یہ ہے کہ وہ سوکھا ساکھا آیا تھا، محض دیا سلائی کھینچ کر لگا دینے کی ضرورت تھی، اور تم گیلے ہو پھر کیسے آگ پکڑ سکتے ہو؟ واقعی ہی بہت کام کی بات فرمائی۔ غرض کہ جو کام کر رہے ہو اس کو بیکار نہ سمجھو، اسی کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ایک روز مراد تک پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا اصل چیز عشق و محبت ہے، خواہ محبت عقلی ہو یا محبت طبعی۔ آگے اس میں گفتگو ہے کہ ان میں افضل کون ہے، مگر واقع بات یہ ہے کہ جس کو جو عطا ہو جائے اس کے لیے وہی افضل ہے۔ یہ محبت ہی کا کرشمہ ہے کہ سوائے محبوب کے سب کو فنا کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ انسان کو کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ نیاز پیدا کرنے کی سعی میں لگے رہنا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ جہاں آگے بڑھا فوراً پٹک دیا جاتا ہے۔ اسی ناز کی بدولت ہزاروں لاکھوں کے زہد و تقوی برباد کر دیے گئے۔ پیر صاحب کو اس پر ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہی مریدوں کا ذریعہ نجات ہوں، بلکہ کبھی مرید پیر کے لیے ذریعہ نجات ہو جاتے ہیں۔ جیسے باپ کبھی محتاج ہوتا ہے بیٹے کا، اور کبھی بیٹے کو باپ کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح اگر مرید پر رحمت ہوگی پیر کو ہمراہ لے لے گا، اور اگر پیر پر رحمت ہوگی مرید کو ہمراہ لے لے گا۔ اسی بنا پر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اس نیت سے مرید کر لیتے ہیں کہ اگر اپنے تعلق والے پر رحمت ہو گئی تو ہم بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ واقعی یہ حضرات اپنے کو مٹائے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ مولوی تراب صاحب لکھنوی اور مفتی سعد اللہ صاحب رامپوری میں گفتگو ہوئی۔ مولوی تراب صاحب مولود متعارف یعنی رواجی میلاد کے حامی تھے، اور مفتی صاحب اس کے مانع تھے۔ تراب صاحب نے مفتی صاحب سے کہا کہ کیوں صاحب، ابھی تک آپ کا انکار چلا ہی جاتا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ ابھی تک آپ کا اصرار بھی چل ہی رہا ہے۔ مولوی تراب صاحب نے کہا واللہ ہمارے اس فعل کا منشا بجز محبت رسول کے اور کچھ نہیں۔ سعد اللہ صاحب نے کہا واللہ ہمارے منع کرنے کا منشا بجز متابعت رسول کے اور کچھ نہیں۔ مولوی تراب صاحب نے کہا الحمدللہ ہم تم دونوں ناجی یعنی انشاءاللہ نجات پانے والے ہیں۔ یہ رنگ تھا اہل اخلاص کے مناظرے کا۔ فرمایا کہ یہ اہل بدعت ہمیشہ اہل حق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور یہی اڑنگ بڑنگ ہانکتے رہتے ہیں۔ ایک سب انسپکٹر میرے وعظ میں شریک تھے۔ وعظ کے بعد انہوں نے مجھ سے 11ویں کے متعلق سوال کیا۔ میں نے کہا کہ بدعت ہے۔ کہنے لگے آپ اس کو بدعت کہتے ہیں اور فلاں مولوی صاحب اس کو اچھا بتلاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا جیسے ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کبھی ان سے بھی تو کیا ہوتا کہ تم اچھا کہتے ہو اور فلاں اس کو بدعت کہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں کرنے کی خود ہے اور دوسروں کو آڑ بناتے ہیں۔ پھر کچھ نہیں بولے، خاموش ہو گئے۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حقیقت مجاہدے کی ہے نہن نفس عن الہوا، اور اس کے حاصل ہونے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرا جائے۔ من خاف مقام رب۔ ایک مولوی صاحب کے تعریفی جملوں پر فرمایا کہ اجی حضرت کہاں کی بزرگی اور کہاں کا تبرک، اگر ساتھ ایمان کے چلے جائیں یہی سب کچھ ہے، اسی کا خطرہ بھی ہے، نہ معلوم قسمت میں کیا لکھا ہے۔ فرمایا کہ آج کل لوگوں کو گناہوں پر بڑی دلیری ہے، جو نہایت ہی خطرناک بات ہے۔ بعض گناہ وہ ہیں جن میں لوگوں کا زیادہ ابتلا ہے اور وہ ان کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ مثلاً بدنگاہی ہے، اس میں عوام تو کیا خواص تک کو ابتلا ہے۔ واقعی یہ بدنگاہی ایسی ہی سخت بلا ہے۔ اہل فن نے لکھا ہے کہ دو چیزیں قلب کا ستیہ ناش کرنے والی ہیں اور نورانیت کو برباد کرنے والی، ایک غیبت اور ایک بدنگاہی، مگر یہ دونوں چیزیں آج کل لوگوں میں شیر و شکر بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ میں نے ایک مرتبہ طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے، بہت محبوب اور قریبی استاد تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمد یعقوب صاحب
حضرت مولانا مملوک العلی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور وہ مولانا قاسم نانوتوی کے رفقا میں سے تھے، ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے تھے۔ سر سید احمد کے بھی استاد ہیں، مولانا کے بھی استاد ہیں، دونوں علماء ہیں، لیکن انہوں کا راستہ انہوں نے الگ اختیار کیا، انہوں نے الگ راستہ اختیار کیا۔ دلی میں پڑھتے تھے یہ لوگ مولانا مملوک العلی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میں نے ایک مرتبہ طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس سے موکل تابع ہو جائیں؟ فرمایا کہ عمل تو ہے، مگر کیا دنیا میں عبد بننے کے لیے آئے ہو یا خدا بننے کے لیے؟ اس روز سے طبیعت میں ان عملیات سے اس قدر انقباض پیدا ہو گیا کہ ایسی باتوں کے ذکر سے بھی طبیعت مقدر ہو جاتی۔ فرمایا کہ طریق مردہ ہو چکا تھا، مدتوں کے بعد دوبارہ زندہ ہوا اور حقیقت واضح ہوئی، مگر لوگ اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب غتربود ہو جائے۔ سو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو خدا نے کشادہ کر دیا اس کو بند کون کر سکتا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ اب بحمد اللہ طریق بے غبار ہے، صدیوں تک تجدید کی ضرورت نہیں، اور جب ضرورت ہوگی حق تعالیٰ اور کسی کو پیدا فرما دیں گے، مگر اس 14ویں صدی میں تو ایسے ہی پیر کی ضرورت تھی جیسا کہ میں ہوں لٹ، یعنی حضرت بالکل کسی کی رعایت تو کرتے نہیں تھے، جو سچ ہوتا اسے بتاتے رہتے تھے۔ بڑے بڑے علماء آئے اور بڑے بڑے مشائخ آئے، انہیں بھی ٹھکانے لگایا اور سیدھے راستے پر لگا دیا سب کو، کسی سے مرعوب نہیں تھے، کسی سے متاثر نہیں تھے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ سلوک و تصوف و احسان کو حضرت نے جو رنگ دیا اللہ کی توفیق سے، وہ مسنون حیت اختیار کر گیا، ورنہ سلوک تو بدعت و خرافات کا مجموعہ بن گیا تھا۔ خانقاہیں بدعت و خرافات کے مراکز بن گئے تھے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اس شکل کو بدلا، اپنے بڑوں کے رہنمائی میں اور ان کی دعاؤں سے پورا نظام تبدیل کیا۔ پھر اس کے آگے پھر یہ نظام چلا کہ سلوک تربیت کا نام ہے، سلوک ہو حق کا نام نہیں ہے۔ بس لوگوں نے کچھ بڑی بڑی مقداریں ذکر کے کرنی سیکھ لیں، اب بڑی بڑی مقدار ذکر کرنے سے فطری طور پر اور نفسیاتی طور پر انسان میں کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی کو کرامات سمجھنے لگے اور اسی پہ دھوکہ کھا گئے اور ایک نیا دین چلا دیا۔ حالانکہ سلوک نام ہے اللہ کے دین پہ چلنے کا، شریعت پر عمل کرنے کا۔ مختصر یہی ہے کہ شریعت پر رسوخ حاصل ہو جائے اور شریعت اور سنت ہی سے مزاج وابستہ ہو جائے، مانوس ہو جائے، یہاں تک محنت کرنا، یہ طریق کا حاصل ہے اور یہی وصول اللہ ہے۔ اب اس سے ہٹ کے کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے ذرائع تھے، مشائخ نے ذکر کے ذریعے دل کو نرم کروایا اور اس کے ذریعے اور اس کے ذریعے، یہ سب ذرائع ہیں، مقاصد نہیں ہے۔ مقاصد شریعت و سنت کا اتباع ہے، اصل مقصد یہی ہے۔ اسی کے لیے پیدا ہوئے، اسی کے لیے نبوت کا نظام چلا، اسی کے لیے انبیاء تشریف لائے، اسی کے لیے وحیاں آئیں اور کتابیں بھیجی گئیں، سب اس کے لیے کہ بندے بن جائیں اور خدائی کرنا چھوڑ دیں، بس بندے بن جائیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنا ہے بس، کیونکہ غلاموں کا کام تو محض اطاعت کرنا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہی نہ سیکھا تو کیا غلامی اور بندگی آئی؟ یہ ہوتا ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عمل تو اگر دشوار بھی ہو تو شروع کر دے، پھر سہولت بھی حق تعالی میسر فرما دیتے ہیں۔ یعنی ہم یہیں اٹکے ہوئے رہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں بھائی یہ طریقہ نہیں ہے کہ کھڑے کے دیکھتے رہو مشکل ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، دیکھو راستوں میں اگر کچھ پریشانی پیش آتی ہے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح گاڑی نکال لیں یہاں سے، اور نکالنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں،
اب ایک کھڑا دیکھ ہی رہا ہے کہ صاحب بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے، تو وہ تو نکل ہی نہیں پائے گا اس میں سے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ عمل اگر دشوار بھی ہو تو شروع کر دے، پھر سہولت بھی حق تعالی میسر فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ ہمارے اکابر تو تسہیل کا بہت قصد کرتے ہیں، مگر بعض چیز سہولت کی ہوتی ہی نہیں، کیا کیا جاوے۔ ایک شخص BA ہیں، وہ یہاں پر آئے تھے، ہیں سمجھدار شخص، یہاں سے وطن واپس جا کر لکھا کہ میرے اندر کبر کا مرض ہے، اور نفس اس کو لکھنے پر بھی تیار نہیں کہ کبر کو اپنی طرف منسوب کروں۔ میں نے لکھا کہ یہی مضمون مجھ کو 5 مرتبہ لکھ کر بھیج دے۔ 5 مرتبہ بھی نہیں لکھنے پائے کہ مرض سے شفا ہو گئی۔ اب اس سے زیادہ اور کیا تسہیل ہوگی؟ یعنی کتنا آسان حضرت نے ان کو طریقہ بتایا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا اسی علاج سے فائدہ ہو جائے۔ علاج سب کے لیے مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، دنیاوی علاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں سب کے لیے۔ خود حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نیمونیا ہو گیا، سینے میں صفرا بھر گیا اور طبیعت بہت مضمحل و کمزور رہنے لگی، تو طبیب کو بلایا۔ طبیب نے مجھے ایک نسخہ لکھ کے دیا، پہلے حکیم لوگ لکھ کے دے دیتے تھے ہاتھ میں کہ اس کو اس طرح استعمال کر لو، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے استعمال بھی کیا اور الحمدللہ صحت بھی ہوئی، اور نسخہ بھی میں نے اپنے پاس اٹھا کے محفوظ رکھ لیا۔ دوسری مرتبہ یہ کیفیت ہوئی تو میں نے اسی نسخے کو منگا کے استعمال کر لیا، فائدہ بھی ہوا۔ اب پھر تیسرے سال، ہر سال بارش میں حضرت کو اس قسم کی کیفیت ہو جاتی تھی، تو پھر منگا کے کھایا تو کچھ بھی نہیں ہوا، بہت پریشان ہوئے۔ پھر ان کو بلایا، انہوں نے نبض دیکھی اور اس کے بعد کہا کہ اس دفعہ آپ کی سردی کا سبب وہ نہیں ہے جس کا میں نے دوا تجویز کی تھی، اس دفعہ دوسرا سبب ہو گیا ہے اور اس سبب کی دوا لکھتا ہوں۔ انہوں نے دوسری والی لکھی، وہ دوسری والی سے فوراً فائدہ ہو گیا۔ پھر اس نسخے کو حضرت نے اٹھا کے رکھ لیا۔ پھر میں ایک مرتبہ حضرت کو ضرورت پیش آئی تو یہ دوسری والی دوا منگا کے دیکھی کھا کر، پھر نہیں فائدہ ہوا۔ حکیم صاحب کو بلایا، حکیم صاحب نے پھر کہا کہ وہ کیفیت آپ کی اب وہ نہیں ہے کہ جس سے افاقہ ہو سکے، تو بدل دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا، یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ مرض کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ ایک شخص تکبر کسی اور وجہ سے کرتا ہے، ایک شخص کسی اور وجہ سے تکبر کر رہا ہے۔ اگر وہ دونوں کو ایک ہی دوا دے دی جائے تو اس سے فائدہ تو نہیں ہوگا، جس کو ہونا ہے ہو جائے گا، دوسرے کے لیے دوسری دوائی ہے، اس کا علاج اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ ملفوظات، کتابوں وغیرہ میں جو معالجے ہوتے ہیں، یہ معالجے چٹکلے کے طور پر عمل کر کے دیکھ لیے جاویں کہ سب دین کی باتیں ہیں۔ فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں طبیب سے رجوع کرو، رجوع نہیں کرو اسی کے لیے بھائی یہ تو کر لیا میں تو ہو گیا، جا کے کسی کے بارے میں جیسے گزشتہ میں نے بتایا کہ سب جوتیاں سیدھی کرو، رات میں بتایا تھا کہیں۔ اب جوتیاں سیدھی کر، ایک شخص کو جوتیاں سیدھی کرنے سے تواضع نصیب ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو تکبر نصیب ہوتا ہے اسی سے۔ بعض لوگ بزرگوں کی خدمت کر کے فرعون وقت بن گئے، سمجھے نہیں؟ اتنا غرور پیدا ہوا کہ اس سے تو ان کے عام مریدین بہتر ہیں، اتنا غرور پیدا ہوا۔ تو یہ سبب نہیں ہے کہ صاحب آپ خود تجویز کر لیں ہم کہ اس کو اس طرح حل کر دیں گے، اس کو اس طرح حل کر، یہ صحیح نہیں ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو سلوک مبتدی ہیں، ان کے لیے تو تجویز بہت زہر ہے، نقصان دہ۔ خود تجویز مت کرو، تجویز کراؤ، پوچھو، اگر اپنے ذہن میں آ بھی رہا ہے کہ اس سے انشاءاللہ نفع ہونے کی امید ہے تو شیخ سے اس کی تصویب کرا کے عمل کرو۔ خود کرو گے اور اس کے بعد اگر فائدہ بھی ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ مرض بھی پیدا ہوگا کہ بھائی اب تو بھی بہت بڑا ماہر کامل بن گیا ہے، یہ مرض بھی پیدا ہو جائے گا ساتھ میں۔ بہرحال حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہ ایک طریقہ بتایا۔ اب آدمی عصری تعلیم یافتہ تھے اور شریف تھے، حضرت نے دیکھ لیا تھا ان کو، چونکہ آ کے گئے تھے حضرت کے پاس ہو، تو اسی حساب سے ان کو ایک دوا دی کہ بس یہ میرے اندر تکبر ہے، جو آج آپ نے ایک خط بڑی زبردستی کر کے نفس پر لکھا ہے، اس بات کو، اس خط کو اپنے ہاتھ سے 5 مرتبہ اور لکھ کے بھیجیے آپ۔ تو 5 مرتبہ بھی نہیں ہونے پائے کہ مرض سے شفا ہوگی۔
اب اس سے زیادہ اور کیا تسہیل ہوگی یہ؟ لیکن یہ تو ایک آدمی کے لیے بہت ہلکی دوا تھی۔ اور حضرت مولانا محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بڑے عالم دین تھے، ڈھاکہ میں انہوں نے دور حدیث کی تکمیل کی، پھر مدرسے امینیہ میں کی، پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں کی، پھر اس کے بعد مزار العلوم سہارنپور میں کی۔ اپنے وقت کے اکابر کے ہاں رہے اور وقت کے بڑے بڑے اساتین علم سے حدیث پڑھی، 5 جگہوں پر پڑھ کے فارغ ہوئے۔ اب پھر اس کے بعد حضرت کشمیری نے ختم بخاری کراتے ہوئے فرمایا بھائی پڑھ تو لیا آپ لوگوں نے، اب کچھ دن کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرو۔ اب میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جوتیاں سیدھی کر لو یہ ایک اصطلاح ہے، یہ صرف جوتیاں سیدھی کرنے کا نام نہیں ہے۔ جوتیاں سیدھی کرو یہ ایک اصطلاح ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنے کو مٹاؤ، اس کے بعد انشاءاللہ نفع ہوگا۔ یہ تو ان کو حضرت نے کیا دوا بتائی؟ ان کو حضرت نے یہ دوا بتائی کہ پہلے تو وہ تیاری نہیں ہوئے کہ یہ مانیں کہ میں متکبر ہوں۔ جب حضرت نے اخیر میں ان کو خط میں یہ لکھا کہ یہ آپ کا انکار کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ تکبر موجود ہے، تب انہوں نے مان لیا اور کہا کہ اب کچھ دوا بتا دیجئے، ٹھیک ہے یہ ہے مرض تو علاج بھی بتا دیجئے۔ تو علاج حضرت نے ان کو یہ بتایا کہ کل فجر کی نماز کے بعد جب میں سلام پھیر دوں تو صف اول میں کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ بھائیو میں تکبر کا مریض ہوں، میرے لیے ذرا دعا فرما دیں آپ لوگ۔ انہوں نے سوچا کہ صاحب یہاں مسجد میں عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، گاؤں کے دیہاتی لوگ بھی آ جاتے ہیں، سب کے سامنے کھڑے ہو کے میں اتنا بڑا عالم اور یہ کہوں۔ تو مولانا نے خود لکھا ہے اپنے حالات میں کہ میں نے بیگ تیار کر لیا، سامان رکھ لیا، بستر لپیٹ لیا اور یہ طے کر لیا کہ خانقاہ تو بند ہو جاتی ہے عشاء کے بعد، لیکن رات میں دیوار کود کے بھاگ جاؤں گا یہاں سے، نہ یہ دوا کھاؤں گا نہ یہاں رہ سکوں گا ان کے پاس، بھاگ جانا چاہیے۔ چنانچہ رات میں اٹھے 3 بجے، جب دیکھا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، اپنے چونکہ ایک عالم تھے ماشاءاللہ اور اس دور کے علماء کی صحبت میں پڑے ہوئے تھے، تو انہیں ذہن میں آیا کہ بھئی 2 رکعت سنت نفل پڑھ کر دعا مانگ کے سفر شروع کرنا چاہیے۔ اس لیے وضو بنایا حوض پہ جا کے، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے سفر کی سہولت کی۔ اور جب ہاتھ پھیر رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اگر تو متکبر نہ ہوتا تو مسلمانوں سے دعا کی درخواست کرنے سے اتنا کیوں بچ رہا ہے، اس کو کیوں اتنی گرانی ہو رہی ہے؟ یہ گرانی اس بات کی علامت ہے کہ متکبر ہے، اور اگر اب نہیں نکل گیا تو پھر کب نکلے گا زندگی میں تکبر۔ لہذا کچھ بھی ہو جائے دوا پینی چاہے کتنی بھی کڑوی ہو۔ انہوں نے بستر کھول دیا اور لیٹ گئے، اور پھر صبح کی نماز جیسے جیسے اذان ہوئی تو ایک کیفیت اور ایک ہیبت اور ایک ڈر اور ایک شرمندگی کھائے جا رہی تھی ان کو، لیکن بہرحال پہلی صف میں سنتیں پڑھیں، بیٹھے، حضرت نے سلام پھیرا، کھڑے ہو کے اعلان کر دیا۔ تو خود لکھتے ہیں کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، الحمدللہ، دل میں کبھی کبر نہیں آیا۔ یعنی تو یہ علاج ہے، لوگ کراتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے بڑے عالم دین حضرت حاجی صاحب اپنے ساتھ دعوت میں لے گئے، تھانہ بون میں کسی گاؤں کسی بدو نے دعوت کی تھی، تو فرمایا میرے مریدین بھی تو ہیں، تو کہا سب کی دعوت ہے، سب کو لے کے گئے حضرت۔ اور جہاں حضرت کو الگ بٹھایا گیا تھا، دسترخوان بچھایا گیا تھا، اس پر حضرت نے 1-2 حضرات کو بلایا، پر حضرت گنگوہی کو نہیں بلایا۔ ان کو روٹی پہ گوشت کی بوٹی رکھ کے دے دیا اور فرمایا کھا لیجیے، تو وہ ایک طرف کو بیٹھ کے کھا لیے۔ دیکھتے رہے حضرت۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ بھائی بس یہ بھی میں نے اکرام کر لیا کہ آپ ایک عالم دین ہیں۔ تو کہنے لگے جی حضرت بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ مجلس میں بٹھایا جاتا۔ تو حضرت نے دیکھ لیا کہ صاحب اندر سے سب نکل گیا ہے، کچھ بھی نہیں، جب تک انا ہے تب تک کچھ نہیں۔ پھر یہ حضرت گنگوہی کا قول ہے کہ حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ اس راہ میں پہلا قدم بھی فنا ہے، آخری قدم بھی فنا ہے۔ جب تک کچھ ہونے کا احساس ہو، جب تک اپنے کسی کمال پہ نظر ہو، انسان جو ہے ترقی نہیں کر سکتا۔
ہاں کمال پہ کبھی انسان کے نظر پڑ جائے اپنے کمال پہ تو اللہ کا شکر بجا لائے کہ بس اس کی عطا ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے، اللہ کی عطا ہے، شکر کر لے، لیکن اس کو تکبر کا سبب بننے نہ دے۔ بہرحال اس علاج کے بعد حضرت فرما رہے ہیں اب وہ بتلائیں جو اس طریق کو بدعت کہتے ہیں کہ اس میں بدعت کی کون سی بات ہے۔ یہ تو تدابیر ہیں، جیسے طبیب جسمانی امراض کی تدابیر اختیار کرتا ہے، ایسے ہی اس طریق میں خاص تدابیر ہیں۔ انہی تدابیر کا نام مستقل فن ہو جانے کی وجہ سے تصوف رکھ دیا گیا ہے۔ یہ تدابیر خود مقصود بالذات نہیں ہوتی، نہ اصل طریق ہیں، اصل تو صرف اعمال واجبہ ہیں جو معمور بھی ہیں۔ ہاں یہ تدابیر اس مقصود کے معین ہیں، تو ان میں بدعت کی کون سی بات ہو گئی؟ مگر ہر حال میں یہ سب کچھ موقوف ہے ارادے پر۔ لوگ ارادہ ہی نہیں کرتے، محض تمنا کرتے ہیں۔ اگر ارادہ کریں سخت سے سخت کام آسان ہو جائے، اور بے ارادہ آسان سے آسان کام سخت ہو جاتا ہے۔ حق تعالی ارادے کے متعلق فرماتے ہیں من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ اور تمنا کے متعلق فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا، یعنی ارادے کے متعلق تو یہ فرمایا کہ اس کا ارادہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ کام کر لے گا، اور تمنا کے متعلق فرمایا کیا تمنائیں پوری ہوتی ہیں جو بھی کر لے انسان؟ تمنا کے متعلق یہ فرمایا اور ارادے کے متعلق وہ فرمایا۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے سخت سے سخت مشکل کام سہل ہو جاتا ہے، اور درمیان کے تمام حائل اور موانع خود بخود دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کام کے ہر جز میں ارادے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے کوئی شخص بازار جانے کا ارادہ کرے تو اول مرتبہ پہلا قدم اٹھانے پر ارادے کی ضرورت ہوگی، پھر آخر تک ارادے کی ضرورت نہیں رہتی، وہی پہلا ارادہ ممتد ہوتا چلا جاتا ہے۔ ورنہ اگر ہر قدم پر مستقل ارادہ کرے تو صبح سے شام تک بھی بازار کا راستہ طے نہیں ہو سکے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کام شروع کر دینا چاہیے، اور یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ حاصل بھی ہوا یا نہیں۔ جیسے چکی پیسنے والی عورت اگر چکی کے ہر پھیر پر یہ دیکھے کہ کس قدر پس چکا تو بس آٹا پس چکا، کیسے ہوگا؟ کام ہی نہیں ہوگا۔ اس کی صورت تو یہی ہے کہ غلہ ڈالے جائے اور چکی کو گھمائے جائے، جب صبح کو دیکھے گی تو چکی کا گرنڈ یعنی مخزن آٹے سے بھرا پائے گی۔ غرض راہ سلوک میں کام کرنا چاہیے اور اس پر آمادہ رہنا چاہیے کہ چاہے کچھ نفع ہو یا نہ ہو، اور عمل بھی خواہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اس کی طرف نظر ہی نہ کرے، کام شروع کر دے۔ اور ایک اور بات کام کی اس وقت ذہن میں آئی، وہ یہ کہ ماضی کی کوتاہی کو بھلا دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ماضی پر مستقبل کو قیاس کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسی ہی کوتاہی ہوگی، اس سے بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ نیز اگر کام کرنے کے زمانے میں کوئی لغزش ہو جائے یا کسی نامناسب بات یا فعل کا صدور ہو جائے، یہ بھی غلط ہے کہ اس کا بھی مراقبہ کرنے پر بیٹھ جائے کہ فلاں غلطی ہو گئی۔ بس دل سے اللہم اغفر لی کہہ کر آگے چلو، ورنہ پھر یہ مراقبہ بھی اپنا ہی مطالعہ ہوگا اس طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات و شؤون کا تو مشاہدہ پھر بھی نہ ہوا۔ جب راہ سلوک کا اہم مراقبہ مقصود ہے، ایک ضروری بات اور بھی ہے کہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواہ قلیل ہی کی توفیق ہو، ہمیشہ کے لیے بھی توفیق کی امید نہ ہو، اس کو بھی غنیمت سمجھے۔ مثلا یہ خیال کرے کہ آج کی 2 رکعت بھی کیوں چھوڑیں، شاید یہی نجات کا سبب ہو جائیں۔ سو اس طریق سے کام کر کے دیکھو، پھر دیکھو گے کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ مجھ کو حضرت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں غایت تواضع و تذلل سے، مجھ کو اپنی کسی بات، کسی کام، کسی حالت پر ناز نہیں ہے، اور ناز تو کس چڑیا کا نام ہے، میں تو واقعی اپنے کو کلب اور خنزیر سے بدتر سمجھتا ہوں۔ بھلا کوئی اس کا کیا یقین کر سکتا ہے؟ اس لیے میں بتلاتا ہوں کہ خنزیر سے بدتر سمجھنا اس معنی کر ہے کہ ان میں عقوبت کا احتمال یعنی آخرت کی سزا کا امکان نہیں ہے، اور ہم میں عقوبت اور عذاب کا احتمال ہے۔ اب بتلاؤ کہ کون بہتر ہے؟ نیز باب اصلاح میں بحمد اللہ میں امین ہوں، یعنی کسی کی حالت کی اطلاع دوسرے کو نہیں کرتا۔ اگر کسی کے خط کا مضمون نقل کراتا ہوں جس میں اس نے اپنا کوئی عیب یا مرض بغرض اصلاح لکھا ہوتا ہے تو اس کا نام نہیں نقل کراتا کہ یہ کس کا مضمون ہے،
غرض میں ہر قسم کی رعایت کو خود ملحوظ رکھتا ہوں اور امراض باطنی کا سہل سے سہل علاج تجویز کرتا ہوں، اور کسی مرض کو لا علاج نہیں بتلاتا، کیونکہ طب جسمانی میں تو بعض امراض ایسے ہیں کہ ان کا کوئی علاج نہیں، مگر طب روحانی میں بحمد اللہ کہیں گاڑی نہیں اٹکتی۔ فرمایا میرا تو قدیم سے معمول ہے کہ جب کوئی میری غلطی پر متنبہ کرتا ہے تو سب سے اول مجھ کو یہی احتمال ہوتا ہے کہ ضرور مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، اس کے بعد پھر اس میں غور کرتا ہوں۔ یہ خدا کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ میں اول ہی سے اپنی غلطی قبول کرنے کو تیار رہتا ہوں، اور دوسرے اکثر لوگ اول اس کے جواب کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ سب بزرگوں سے زیادہ یہ بات حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی تھی کہ اپنی غلطی کو فوراً تسلیم فرما لیتے تھے اور رجوع فرما لیتے تھے، اور الحمدللہ میرے یہاں تو اس کا ایک مستقل شعبہ ہے جس کا نام ترجیح الراجح ہے، اس میں برابر اپنی غلطیوں کو شائع کراتا رہتا ہوں۔ فرمایا افسوس ہے آج کل بعض حضرات دیندار اور اہل علم کہلاتے ہیں مگر اپنی اولاد کو تعلیم دنیا کی طرف بھیجتے ہیں۔ مجھ کو تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ غالباً اس پر بھی پچھتاتے ہوں گے کہ ہم کیوں عالم ہو گئے، بلکہ بعض علماء کی زبان سے سنا بھی کہ بھئی اب ہمارے والد نے تو ہماری زندگی خراب کر دی، ہم اپنے بچوں کی کیوں خراب کریں۔ ایسے بھی سنا گیا ہے بعض مولویوں کی زبان سے۔ ہم نے انگریزی کیوں نہ پڑھی، سو یہ حالت کس قدر خطرناک ہے کہ اس سے ان کے قلب میں علم دین کی کھلی بے وقاتی معلوم ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ ان لوگوں کی حالت پر رحم فرمائے اور ان کو ہدایت فرمائے۔ اور اس زمانے میں ہمارے اکابر علماء دیوبند جو مدارس میں اہل علم کے لیے بقدر ضرورت عصری تعلیم کی بات کر رہے ہیں، وہ دوسری چیز ہے۔ وہ تو دین کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ میں مدد کے طور پر اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں۔ باقی ایسا کہ بھئی اپنے بچوں کو اس لیے دین نہ پڑھائیں گے، دنیا پڑھ کے اچھی نوکری کریں گے، اچھے پیسے کمائیں گے، یہ نیت بہت فاسد اور یہ خیال علم دین کی بڑی ناقدری کے اوپر جو ہے محمول ہے۔ جیسے میرے یہاں اپنے نقائص کے اخفاء کا اہتمام نہیں، ایسے ہی اپنے محاسن کے اخفاء کا بھی اہتمام نہیں۔ یعنی اگر کوئی خوبی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اس کو بھی بیان کرتے اپنی، اور اپنا کوئی عیب ہے تو اس کا بھی ذکر کرتے، اس کو چھپایا نہ اس کو چھپاتے نہ اس کو چھپاتے، جو بھی حالت ہے کھلی ہوئی ہے۔ اب خواہ کوئی نقائص سے غیر معتقد ہو جائے، خواہ محاسن کی وجہ سے معتقد، مجموعے پر نظر کر کے اعتقاد میں بھی کسی کو غلو نہ ہوگا، وہ وسط ہی رہے گا۔ پالیسی اور پالیسی دونوں سے بحمداللہ مجھ کو ہمیشہ سے نفرت ہے۔ یعنی ایک پالیسی انگریزی کا لفظ ہے اور پالیسی فارسی کا لفظ ہے، تملق اور چاپلوسی۔ اور انگریزی کا جو پالیسی ہے وہ بس دھوکہ دہی کو کہا جاتا ہے سیاست میں، پالیسی۔ تو ایک انگریزی کا ایک فارسی کا لفظ، دو حضرت نے استعمال کر کے بتایا کہ دونوں سے مجھ کو ہمیشہ سے نفرت ہے۔ پالیسی یعنی دھوکہ بازی، منافقت، اس سے بھی مجھے، اور پالیسی یعنی خوشامد کرنا کسی کی، تملق، اس سے بھی مجھے نفرت ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ انگریزی کی پالیسی اور فارسی کی پالیسی دونوں قابل نفرت ہیں۔ اب بناوٹ پر معتقد ہونے والے کا اعتبار ہی کیا ہے؟ آخر انسان ہے، کہاں تک بنے گا؟ ہمیشہ بنتے رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور جس طرح مصلح کو ضرورت ہے طالبین کو تلبیس سے بچاوے، اسی طرح طالبین کو بھی سخت ضرورت ہے کہ تعیین مصلح میں نہایت احتیاط سے کام لے اور کسی دھوکے تلبیس سے بچے۔ یہ سب احتیاطیں حالات موجودہ کے متعلق ہو سکتی ہیں، باقی انجام کے متعلق جو کہ اس وقت محض مخفی ہے کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ بہت سے نفس کے غوائل یعنی مہلک امراض ایسے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتے۔ اگر کوئی کہے کہ پھر یہ ان کا مکلف ہی نہیں ہوگا سو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ فکر کرنے سے یہ سمجھ سکتا ہے مگر فکر نہیں کرتا، اس لیے نہیں سمجھتا، اور بے سمجھی کا انسداد کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، بس اس کا سبب بے فکری ہے۔ اگر فکر ہو سب کچھ کر سکتا ہے، اور فکر کا مکلف ہے، اس لیے فکر کرنا چاہیے۔
ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمع مال کی مذمت میں عددہ فرمایا، جو تکرار پر دال ہے، یعنی بار بار گنتے رہنا، عددہ نہیں فرمایا۔ اس لیے مال کی محبت میں بار بار اس سے تعلق ہونا اور اس کی فکر ہونا اور اسے گن گن کے رکھتے رہنا، یہ لذت اور محبت ہے مال کی، اور یہ مذموم ہے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس راہ میں صرف ایک ہی طریق ہے کامیابی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اب وہ یہ کہ خدا سے محبت پیدا کرو، بس یہی جڑ ہے تمام تصوف کی، بدون اس کے اس راہ میں کامیابی مشکل ہے۔ اب رہا یہ کہ محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، سو وہ طریق ہے کہ اہل محبت کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو، اس کی برکت سے یہ چیز نصیب ہو جائے گی، اور یہ چیز نہ پیر کی توجہ پر موقوف ہے نہ کسی تعویذ گنڈے پر، یہ خود اپنی طلب پر موقوف ہے۔ اب جس کو بھی عطا ہو جائے مگر طلب ضرور شرط ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اہل اللہ اور خاصان حق کی شان ہی جدا ہوتی ہے، ان کی ظاہری تکالیف بھی ان کے لیے موجب راحت باطنی ہوتی ہے، اس لیے ان کی حالت کا دوسروں کو اپنی حالت پر قیاس کرنا بالکل ہی غلط ہے۔ جمعہ کے دن عام طور سے درود شریف کی کثرت کرنے کا حکم ہے۔ درود شریف کی کثرت بھول جاتے ہیں لوگ، کثرت سے نہیں کر پاتے لوگ۔ جمعہ کی شب سے یعنی جمعرات کی مغرب سے ہی درود شریف کی کثرت کرنا چاہیے، اور پھر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک درود شریف کی کثرت کے ساتھ اخیر میں بالکل دعا مانگ لینا چاہیے کہ وہ آخری گھڑیوں میں قبولیت اور استجابت کی امید دلائی گئی ہے۔ اس لیے درود شریف سنتے تو رہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں عمل، کہ درود شریف اہتمام سے جمعہ کے دن زیادہ مقدار میں پڑھیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو لوگ حدیث شریف پڑھتے ہیں ان کا درود شریف بلا اختیار بھی دوسرے دنوں میں زیادہ ہو جاتا ہے سبق کے دوران، اور جمعہ کو جس میں زیادہ ہونا چاہیے سبق نہیں ہونے کی وجہ سے اتنا بھی نہیں ہوتا، جتنا کہ سبق میں صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو جاتا ہے غیر اختیاری طور پر سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جمعہ کے دن اہتمام سے اضافہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پہلے لوگ 300 500 5000 حیرت ہوگی آپ کو کہ لوگ درود شریف کی کتنی کثرت کرتے تھے۔ بڑی نعمت ہے درود شریف کی کثرت، اس کی طرف دھیان خیال رکھنا چاہیے۔ کل میں نے اشرف المعارف میں لکھا تھا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عورت میرے پاس آئی تھی، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں، تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اب عورتیں ایسی فرمائشیں کرتی۔ حضرت نے ایک دکھی عورت سمجھ کے کچھ بتلا دیا ہوگا عمل۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ عمل بتلا دیا، یہ پڑھتے رہو شاید اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کی زیارت کرا دے۔ تو اس نے وہ عمل کیا۔ جب دھیان سے اطمینان سے تیقن سے کرتے ہیں تو برکت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بہرحال اس کو زیارت ہو گئی بیٹی کی، مگر اس سے زیادہ پریشانی کی بات ہو گئی، وہ یہ کہ اسے مبتلا عذاب دیکھا تو بہت پریشان ہوئی۔ آ کر حضرت کو سنایا، حضرت نے بھی افسوس کیا اور فرمایا مجھے بھی بہت دکھ ہوا، کیا کریں، دعائیں کریں، دعائیں مغفرت کرو بھائی، اللہ سے مایوس مت ہو، دعا کرتے رہو۔ اب فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ خود مجھے خواب میں ایک لڑکی نظر آئی، بہت خوشحال مست و مگن تھی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہی عورت ہوں، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ سے وظیفہ لینے آئی تھی، میں وہی لڑکی ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا مگر اس نے تو تم کو بہت بری حالت میں دیکھا تھا، اب تم تو ماشاءاللہ بہت اچھی حالت میں نظر آ رہی ہو۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہاں میں عذاب میں مبتلا تو ہوئی تھی، مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک نیک بندہ قبرستان سے درود شریف پڑھتے ہوئے گزر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں میرے محبوب پہ درود پڑھا جا رہا ہے اور میں ان کو عذاب دوں، سب کا عذاب ختم کرو۔ تو ہم اہل قبرستان 550 سب عذاب سے نجات پا گئے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک درود شریف نے اگر پورے قبرستان والوں کی بخشش کرا دی ہے، جو خدا کا بندہ 50 سال سے مسلسل درود شریف پڑھ رہا ہے اسے بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرمائیں گے۔ تو اہل اللہ کے ہاں معمولات میں داخل ہے بہت اہم درود شریف کی کثرت۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب طواف کر رہا تھا تو ایک آدمی تھا جو ہر قدم پر درود شریف پڑھتا تھا، اور ہر دعا کی جگہ درود شریف پڑھتا تھا، ہر ذکر کی جگہ درود شریف ہی پڑھتا تھا۔ تو میں دیکھتا رہا کہ صاحب سب لوگ بدل کے ہم درود پڑھ رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، سب یہ بندہ ایک ہی کام کرتا ہے، صرف درود شریف۔ تو انہوں نے پکڑ کے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ تم ہر ذکر کی جگہ درود شریف ہی پڑھتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ذوالنون ہوں۔ کہا ہو اتنے بڑے اللہ والے آپ بزرگ آدمی ہیں، اگر آپ جیسے مرتبے والے آدمی نہ ہوتا سامنے تو میں اس کا جواب نہ دیتا، مگر آپ سے کیا چھپاؤں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ راز ہے جس کو میں نے کسی سے بھی نہیں بتایا۔ ہم جب آ رہے تھے والد بھی ساتھ میں تھے، لیکن ان کا مکے سے پہلے ہی طبیعت ناساز ہوئی، انتقال ہو گیا۔ جیسے انتقال ہو گیا ان کا تو وہیں لٹا دیا تھا میں نے، مگر موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور میں نے چادر اڑا دی چہرے کے اوپر، اور بہت فکر مند تھا کہ گاؤں والوں کو بھی ڈھونڈ کے نہیں لا سکتا، کسی کو مدد کی بھی، جو دیکھے گا وہ تو کہے گا کہ بھائی پتہ نہیں یہ آدمی کتنا بڑا گناہ گار ہے، کتنا بڑا، تو ذلت ہی ہوگی، جو دیکھے گا ذلت ہی ہوگی۔ اس لیے میں بہت متفکر، پریشان، غم زدہ تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی نہایت حسین، جمیل، خوبصورت، جیسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی، جیسی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی، وہ اونٹ پہ سوار آیا بہت تیز، اور اونٹ کو رکایا اور اتر کے آیا اور میرے والد کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، جس سے وہ نہایت حسین خوبصورت ہو گئے۔ اب پھر سواری پہ بیٹھ کے جا رہا تھا تو میں نے سواری کی لگام تھام لی، میں نے کہا اے خدا کے بندے آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پہچانتے، میں محمد بن عبداللہ صاحب القرآن ہوں، تمہارے باپ اگرچہ کہ فلاں گناہ کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے، اس کی کثرت کی وجہ سے عند اللہ مغضوب تھے، لیکن میں نے سوچا چونکہ وہ درود شریف مجھ پر کثرت سے پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم نہیں کرنا چاہا، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مدد مانگی، اللہ نے مدد دی۔ یہ حضرت ذوالنون مصری کو ان صاحب نے اپنا واقعہ بتایا اور یہ بتایا کہ اسی وجہ سے مسلسل ایک ہی کام کر رہا ہوں، کثرت سے درود شریف پڑھ رہا ہوں، کثرت سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اور ذکر نہ کریں اور کام نہ کریں، بلکہ تلاوت بھی ذکر ہے، ہر چیز عبادت ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کبھی ان پر درود شریف کو فراموش نہ، ہمیشہ اس کا خیال۔ اب جب کہ ان کی فرمائش یہ ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے بھیجو، تو ایک فرمائش تو ہم بھی ان کا خیال کر لیں، انہوں نے ہمارا کتنا خیال کیا ہے، ہم بھی ان کا خیال کریں۔ لیکن عام طور سے دیندار طبقے میں بھی اب اس زمانے میں درود شریف کی کثرت کرنے کا مزاج نہیں ہے، اس لیے بھائی چلتے پھرتے بھی کرو کثرت درود شریف۔ یہ تو خیر واقعات ہیں، لیکن احادیث صحیحہ خود کتنی ہیں جو اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں اور اس کی اہمیت کو۔ اس واسطے ابھی بھی جتنا وقت ہے درود شریف پڑھو، اور آخر کے بالکل 5-7 منٹ ہوتے ہیں تو اس میں دعا کا اہتمام کرو کہ قبولیت کی گھڑی ہے، اپنے لیے، ملک کے حالات کے لیے، مسلمانوں کی موجودہ بدحالی کے لیے۔ عجیب حالات ہیں اور خبریں ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایک 15-20 دن پہلے ہی کی بات ہے کہ ایک بڑے اچھے نمازی، دیندار، تلاوت کرنے والے، پابند سے جماعت سے نماز پڑھنے والے اور کسب حلال کرنے والے گھرانے میں لڑکی جو ہے اس کو میڈیسن کرایا، جس دن میڈیسن کی تکمیل ہو گئی اسی دن اس نے غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ماں باپ کا روتے روتے برا حال ہو گیا، اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اب آپ لوگ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ 6 مہینے پہلے ہی اس نے ایڈوکیٹ کے ذریعے سے کورٹ میں درخواست دی تھی کہ میں اپنا مذہب بدل دینا چاہتا ہوں، چنانچہ ہندو بن کر شادی کر دی۔ تو دنیا میں کیسی کیسی مصیبتیں ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں ہیں۔
آزمائشیں ہیں، بہرحال اس میں غلطی کو بھی دخل ہوتا ہے کہ پڑھائی کے خاطر اپنی نگرانی میں نہیں رکھا، لیکن جو بھی ہو ایک مسلمان کو صدمہ کتنا بڑا پہنچ گیا، کتنی بڑی تکلیف پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، سمجھ دے۔ پہلے لوگ بیٹیوں کو ہیرے جواہر کی طرح حفاظت سے رکھتے تھے، اب تو لوگوں نے اس کو دھوڑ پہ پھینکنے کے کچرے کے طریقے سے بازاری کر دیا ہے کہ جاؤ جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کرو، سب کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے، اور پھر یہ صدمے اٹھانا بھی ماں باپ ہی کے لیے ہو۔ سب کے لیے دعا کرو، ہدایت کے لیے دعا کرو۔ جو لوگ مرتد ہو گئے ان کی بھی ہدایت کی دعا کرو، شاید اللہ دل پھیر دے ان کا، کبھی واپس اللہ تعالیٰ اپنے دین حق کی طرف انہیں واپس لے کر آئے۔ اور جو لوگ گھروں میں اپنے دین پر نہیں ہیں، بے حجاب ہیں، بے نمازی ہیں، سب کو یاد کر کر کے اللہ سے مانگ لو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ اس طریقے سے رشتہ داروں کا حق ہے تو ان کے لیے تحقیر تو نہیں، مگر ان کے لیے ترحم تو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔